Okay, abnormalities of the thyroid gland or disorder of the thyroid gland. ہم کچھ abnormalities thyroid gland میں پڑھتے ہیں جو آپ کے کورس میں ہے یعنی سیکنڈ ایئر بایولوجی کے کورس میں. ایک abnormality ہے hypothyroidism. Hypothyroidism کا مطلب ہے less or low secretion of thyroxine. Low secretion یا less secretion of thyroxine ہائپوتھائرائڈزم ہے. اینڈ دوسرا ڈسآرڈر ہے ہائپرتھائرائڈزم مین اوور اور ایکسیسو اور ہائی سیکریشن آف تھائروکسین. سو ایک صورت میں سیکریشن کم ہوتی ہے اور دوسری صورت میں سیکریشن زیادہ یعنی نارمل سے کم اور نارمل سے زیادہ, یا یہاں آپ کہہ سکتے ہیں لو سیکریشن اور ڈیفیشنسی ہے, ڈیفیشنسی آف تھائروکسین. اب کیوں ہائپو سیکریشن ہوتی ہے اس کے مختلف کازز ہو سکتے ہیں. ون آف دا کاز میں بی دا لو سیکریشن آف TRF تھائرائڈ. ہم نے آلریڈی پڑھا تھا تھائروٹراپن ریلیزنگ فیکٹر ہو سکتا ہے وچ از سیکریٹڈ بائی دا ہائپوتھیلیمس, یا T6 کی کم سیکریشن ہو سکتی ہے. تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کی سیکریشن کم ہو سکتی ہے وچ از سیکریٹڈ بائی دا انٹیریئر لوب آف پیٹیوٹری گلینڈ, یا ان دونوں کی کم سیکریشن کی وجہ سے تھائروکسین کی سیکریشن کم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے کیونکہ آیوڈین ایک اہم کمپوننٹ ہے فار دا سیکریشن اور فار دا فارمیشن اور فار دا پروڈکشن آف تھائروکسین, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا T3 اور T4 ٹرائی آیوڈو تھائروڈین اینڈ ٹیٹرا آیوڈو تھائروڈین. تو دو چیزیں چاہیے تھائروکسین کے لیے, ایک آیوڈین چاہیے اور دوسرا ٹائروسین چاہیے. تیسرا فیلور آف دا انزائمس, ان انزائمس کی کمی ہے, ان انزائم کی ابنارمیلٹی ہے, ان انزائم کی سنتھیسس کا سٹاپیج ہے جو تھائروکسین کے میں رول پلے کرتا ہے, یا اس کی آیوڈینیشن میں رول پلے کرتا ہے, یا ڈی آیوڈینیشن میں رول پلے کرتا ہے. اگر وہ انزائم بھی ابنارمل ہو, ان کی سیکریشن بھی کم ہو, یا ان کی سیکریشن بھی نہ ہو, تب بھی ہو سکتا ہے کانجینیٹل انڈر سیکریشن. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے پیدائشی طور پر بھی کسی انڈیویجول میں تھائروکسین کی سیکریشن کم ہو سکتی ہے. تو پیدائشی طور پر بائی برتھ اگر اس کی سیکریشن کم ہوگی, یا آٹو امیونٹی ہو سکتی ہے. آٹو امیونٹی میں ایسا ہوتا ہے یعنی اس آٹو امیونٹی میں جس سے ہائپوتھائرائڈزم ہوتی ہے اس بیماری کو ہم ہاشیموٹو تھائرائڈائٹس کہتے ہیں, کیونکہ اس بندے کے جو ڈسکور کیا تھا ان کے نام پہ. اس آٹو امیونٹی میں ایسا ہوتا ہے ایسے آٹو اینٹی باڈیز باڈی کے اندر بنتی ہے جو ان ریسپٹر کو جو فالیکولر سیل آف دا تھائرائڈ گلینڈ پہ ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بائنڈ کر کے ان سیلوں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. تو جو سیل تھائرائڈ گلینڈ کے تھائروکسین سیکریٹ کرتے ہیں ان سیلوں کو ڈیمیج کر کے ان کے نمبر ڈیکریز کرتے ہیں. تو جب فالیکولر سیل آف دا تھائرائڈ گلینڈ کی نمبر کم ہوں گے تو تھائروکسین کی سیکریشن کم ہو جائے گی. اب ہائپوتھائرائڈزم دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. اگر اس کی سیکریشن بچپنے میں کم ہو تو تب کیا ہوگا, اگر اس کی سیکریشن جوانی کے بعد کم ہو تو تب کیا ہوگا. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہائپو سیکریشن ان چائلڈہڈ اور ان انفینٹ سٹیج. اب ہائپوتھائرائڈزم ان چائلڈہڈ اور انفینٹ سٹیج میں کیا ہوگا کہ اس کنڈیشن کو جس میں بچپنے میں تھائروکسین کا لیول گرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریٹینزم. کیونکہ اس کریٹینزم کی کنڈیشن میں کیا ہوگا, ایسے بچے کا قد چھوٹا رہ جائے گا, ڈوارفزم ہوگی, شارٹ سٹیچر رہ جائے گا, اس کا قد چھوٹا رہے گا. دوسرا مسئلہ کیا ہوگا, مینٹل ریٹارڈیشن ہوگی. ایسا بچہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوگا, انکونزیہن بھی ہوگا اور بہت سارے دوسرے مینٹل پرابلم ہوگی. پور فزیکل گروتھ ہوگی, ایسے بچے کا قد بھی گرو نہیں کرے گا اور ایسے بچے کے مختلف جو دوسرے آرگن ہے اس کا سائز بھی چھوٹا رہ جائے گا. پرولونگ نیونیٹل جوائنٹس ہے, یعنی بچے جب پیدا ہوتے ہیں, نیونیٹل کا مطلب جو نیا نیٹیلیٹی برتھ کو کہتے ہیں, اور نیونیٹل یعنی وہ جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے اس کو. جائنٹس آپ سب جانتے ہیں, جائنٹس کہتے ہیں یرقان کو, آپ سمپلی یرقان کہہ سکتے ہیں. اب پرولانگ نیونیٹل جائنٹس جب بچوں میں پیدائش کے بعد جائنٹس ہوتا ہے تو وہ جائنٹس ایسے بچوں میں زیادہ عرصے تک چلتا ہے, کیونکہ یہ آلریڈی ہم نے پڑھا تھا کہ میچوریشن آف دا آرگن میں کا رول پلے ہوتا ہے تھائرائڈ گلینڈ تھائروکسین کا. تو لیور کی میچوریشن پراپر نہیں ہوتی, اور جب لیور کی میچوریشن پراپر نہیں ہوگی تو ایسے بچے کا جو جائنٹس ہوگا وہ زیادہ عرصے تک چلے گا.
لو انٹیلیجنس کوشن آئی کیو لیول ہوتا ہے، چونکہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے تو ایسے بچے کا آئی کیو لیول باقی بچوں سے 50% کم ہوگا. اگر نارمل بچے کا 100 آئی کیو ہے تو ایسے بچے کا 50 آئی کیو ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایسے بچے کا ٹنگ تک ہوگا اور بولنے میں مشکلات پیدا ہوگی. ایسا بچہ دیر سے بولنا سیکھے گا. اس کے علاوہ سیویئرلی ڈیلیڈ بون میچوریشن ہے اینڈ پیوبرٹی ہے، یعنی بلوغت کا آنا یا بون کی میچوریشن وہ بہت زیادہ ڈیلے ہو جائے گی. اینڈ دس ڈیلے ان پیوبرٹی کین لیڈ ٹو دا انفرٹیلٹی آف دا چائلڈ. یہ بچہ آگے جا کر انفرٹائل ہو سکتا ہے. اوکے، ابنارملٹیز آف تھائرائڈ ہم پڑھ رہے تھے. ہائپوتھائرائڈزم ان چائلڈ یا انفینٹس ہم نے پڑھا ہے. ہائپوتھائرائڈزم ان ایڈلٹہڈ، جوانی کے بعد یا جوانی میں جب انڈیویجول مکمل سائز ہائٹ اٹین کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر تھائروکسین کی سیکریشن کم ہو جائے، اس کی ڈیفیشنسی آئے تو پھر کون سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کو ہم میگزیڈیما کہتے ہیں، جس کو ایڈلٹس میگزیڈیما یا ہائپوتھائرائڈزم بھی کہتے ہیں. یا اس کا دوسرا نام ہے گلز ڈیزیز اینڈ دیٹ از آلسو نون ایز میوکس سویلنگ. ان کے سائن سمٹمز ایڈلٹ میں کیا ہوں گے ہائپوتھائرائڈزم کے؟ کہ ایسے لوگوں میں لو بیسل میٹابولک ریٹ ہوگا، بیسل میٹابولک ریٹ ایسے لوگوں میں کم ہوگا. جب بیسل میٹابولک ریٹ کم ہوگا تو ایسے لوگوں میں ہیٹ کی پروڈکشن کم ہوگی اور ان کے باڈی کا ٹمپریچر کیا ہوگا؟ نارمل سے کم ہوگا. تو اس لیے ہم کہیں گے اس کے ایسے کنڈیشن ہائپوتھرمیا کہلائے گا. ہائپو مین لیس، تھرم مین ٹمپریچر. تو ایسے لوگوں کے بلڈ کا ٹمپریچر یا باڈی کا ٹمپریچر کم ہوگا. اور جب باڈی کا ٹمپریچر کم ہوگا تو ایسے لوگ انٹالرنٹ ہوں گے ٹو کولڈ، یعنی سردی ان کو زیادہ لگے گی. ان کو چلنگ ہوتی ہے، دے فیل چلنگ، ان کو سردی لگتی ہے، شیورنگ کرتے ہیں. ایسے لوگوں میں لو ہارٹ بیٹ ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کا بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے. فیشیل ایڈیما ہوتا ہے، فیس کا ریجن اس کا سویل اپ کر جاتا ہے لوکلی. ایسے لوگوں کا اسپیچ جو ہے سلو اینڈ سلری اسپیچ ہوتا ہے بیکاز آف دا ٹنگ سویلنگ. ٹنگ سویل اپ کرتا ہے تو بولنے میں مشکل پیدا آتی ہے. ایسے لوگوں کے پپی ہینڈس ہوتے ہیں، ابرے سے آئیز اور ہینڈس ہوتے ہیں بچوں کی طرح. اور ایسے لوگوں کا اسکن تھک ہوگا اور ڈرائی ہوگا، یعنی خشک ہوگا. مینٹل سلگشنس ہوگی، مینٹل ریٹارڈیشن نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے لوگوں کا کسی بھی کوشچن کی جو رسپانس ہوگا سمپلی ہم کہے تو وہ ڈیلے ہوگا. یعنی ایسے لوگ کسی چیز کو ریمائنڈ کریں گے تو اس میں ٹائم لگے گا. لیکس آف الرٹنس ہوتی ہے ایسے لوگوں میں، یعنی الرٹنس کی یا مطلب سینسٹیوٹی کی کمی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے ہیئر گرتے ہیں کہاں سے؟ فرنٹ آف دا ہیڈ سے، فرنٹل ریجن سے. آئیز برو سے ہیئر گر جاتے ہیں، آرم پٹ سے ہیئر گر جاتے ہیں، پیوبس ریجن یا گروئنگ ایریا سے بال گر جاتے ہیں. اس کے علاوہ ریٹارڈڈ سیکشول ڈیولپمنٹ ہوگی. ایسے لوگوں میں سیکشول ڈیولپمنٹ بہت سلو ہوگی اور اکثر ایسے لوگ امپورٹنس ہوتے ہیں، ان کی سیکشول پاور بہت کمزور ہو جاتی ہے. چونکہ ون آف دا فنکشن آف دا تھائروکسین از ٹو اسٹیمولیٹ دا موٹیلٹی آف دا ایلیمنٹری کینال. تو جب تھائروکسین کا لیول گرے گا تو ایلیمنٹری کینال میں پیرسٹالسس یا موٹیلٹی کم ہوگی اور ایسے لوگوں میں کنسٹیپیشن پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہم نے پڑھا بیسل میٹابولک ریٹ کم ہوتا ہے تو ایسے لوگوں میں انرجی کی پروڈکشن کم ہوتی ہے. ایسے لوگ لیتھارجک ہوتے ہیں، لو انرجی لیول ہوتا ہے. اس کے لیے ہم ٹریٹمنٹ کیا کریں گے؟ تو اس کا ایک سمپل سا ٹریٹمنٹ ہوگا کہ اگر یہ کینسر نہ ہو تو ایسے لوگوں کو ہم تھائروکسین کے مطلب ہے کہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اس کے ٹیبلٹس وغیرہ ہم ایڈمنسٹر کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اوکے، دوسری ابنارملٹی آف دا تھائرائڈ گلینڈ یا اس کی سیکریشن کی یا ابنارملٹیز اور یو کین سے ڈس آرڈر آف دا تھائرائڈ گلینڈ ہائپر تھائرائڈزم ہے. جیسا کہ پہلے بتایا، ہائپر تھائرائڈزم کا مطلب ہے اوور سیکریشن اور ہائی سیکریشن اور ایکسیسو سیکریشن آف دا T3 and T4 and simply you can say of the thyroxine hormone. اب اس بیماری کو جس میں بہت زیادہ سیکریشن تھائروکسین کی ہوتی ہے، ایسی کنڈیشن ہائپر تھائرائڈزم کہلاتی ہے. اور اس بیماری کا نام ہے گریوز ڈیزیز، کیونکہ یہ اس بندے کے نام پہ ہے جس نے یہ بیماری، اس کے سائن سمٹم ڈسکور کیے تھے، رابرٹ جے گریو. انہوں نے 1835 میں ایک پیشنٹ کے اندر یہ سائن سمٹم معلوم کیے تھے، تو اس لیے اس بیماری کا نام گریو ڈیزیز بھی ہے. اس کو پیریز ڈیزیز بھی کہتے ہیں یا ان سرٹن کنڈیشن ایگزوپتالمیا بھی کہتے ہیں. اگر باقی سائن سمٹم کے ساتھ ایک اور سائن سمٹم ہو تو ہم آگے پڑھیں گے کہ ایگزوپتالمیا اس کو ہم کیوں کہتے ہیں.
اب ہائپر تائرائڈزم کے کازز کیا ہے، کس وجہ سے ہائپر سیکریشن ہوتی ہے، اور سیکریشن تائروکسین کی کون کون سے ریزن سے ہو سکتی ہے. کینسر آف دا تھائرائڈ گلینڈ، اگر تھائرائڈ گلینڈ میں کوئی کینسر ہو، اس میں کوئی ٹیومر ہو، کوئی میوٹیشن آئے تو تب دس کین لیڈ ٹو دا اوور سیکریشن آف تائروکسین. یا اس کے علاوہ مور سیکریشن آف دا TSH، اگر TSH کی سیکریشن تائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون کی سیکریشن زیادہ ہو تب بھی تائروکسین کی سیکریشن نارمل سے زیادہ ہو سکتی ہے. یا آٹو امیونٹی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں اپنا امیون سسٹم ایسے اینٹی باڈیز بناتا ہے جو اینٹی باڈیز وچ آر سملر اور میمک، جن کا اسٹرکچر سیم ہوتا ہے یا سملر ہوتا ہے ٹو دا TSH تائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون کا. تو جیسا کہ بتایا تھا پہلے کہ تائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون تائرائڈ گلینڈ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور وہ تائروکسین سیکریٹ کرتا ہے. تو تائروکسین کی سیکریشن انڈر اسٹیمولیشن آف TSH ہوتی ہے. تو اگر ایسی کوئی اینٹی باڈی سیکریٹ کر لے باڈی جو اس کا اسٹرکچر تقریباً سملر یا میمک ہو ٹو دا TSH، تو وہ اینٹی باڈی بجائے کلنگ کے وہ اینٹی باڈی بھی تائرائڈ گلینڈ کو اسٹیمولیٹ کرے گا اور تائرائڈ گلینڈ TSH کی تائروکسین کی سیکریشن بڑھاتا جائے گا. تو اگر وہ ایسے آٹو اینٹی باڈیز باڈی بنا لے جن کا اسٹرکچر سملر ہو ٹو دو یا تقریباً سملر ہو ٹو TSH، تو وہ بھی تائروکسین کی سیکریشن کے لیول کو بڑھائے گا. اب جب تائروکسین کی سیکریشن بڑھ جائے گی تو کون کون سے سائن سمٹمز، کون کون سے کریکٹرسٹکس پیدا ہو گئے. سب سے پہلے تو بیسل میٹابولک ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور جب بیسل میٹابولک ریٹ بڑھے گا، ہیٹ کی پروڈکشن بڑھے گی. جب ہیٹ کی پروڈکشن بڑھے گی، باڈی کا ٹمپریچر بڑھے گا، اینڈ دیٹ کنڈیشن از نون ایز ہائپر تھرمیا ہو جائے گا. بلڈ کا ٹمپریچر، باڈی کا ٹمپریچر نارمل سے بہت بڑھ جائے گا. اور جب باڈی کا ٹمپریچر بڑھے گا تو ایسے لوگ انٹالرنٹ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں تھوڑا سا بھی ہیٹ بڑھ جائے گا، تھوڑی سی بھی گرمی آتی ہے تو ان کو برداشت کرنے کی ان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. انہیں انٹالرنس ہو جاتے ہیں ہیٹ کے لیے. اس کے علاوہ ریپڈ اینڈ ارریگولر ہارٹ بیٹ ہوتا ہے. ایسے لوگوں میں ہارٹ بیٹ بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں میں ٹیکیکارڈیا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں میں میٹابولک ریٹ کے بڑھنے سے بلڈ پریشر بڑھے گا اور بلڈ پریشر، اس کے علاوہ میٹابولک ریٹ بڑھے گا تو اس کے علاوہ بریدنگ ریٹ بھی بڑھ جاتی ہے. ایسے لوگ جلدی اور ریپڈلی بریتھ کریں گے. یا اس کے علاوہ نروسنس یا ایجیٹیشن پیدا ہوتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے. مور سویٹنگ ہوگی کیونکہ جس طرح بتایا تھا ہائپر تھرمیا ہے تو باڈی اس ایکسٹرا ہیٹ کو لاس کرے گا اور سویٹنگ زیادہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ چونکہ میٹابولک ریٹ بڑھ رہا ہے تو اس ایسے انڈیویجولز کا ویٹ لاس ہوتا جائے گا، ویٹ گرتا جائے گا. چونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ تائروکسین کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ایریتھروپائسس کرتا ہے، RBC کی پروڈکشن سٹیمولیٹ کرتا ہے. تو جب تائروکسین کا لیول بڑھے گا تو RBC کی پروڈکشن بھی بڑھے گی اور ایسی کنڈیشن کیا کہلاتی ہے؟ پولیسائتھیمیا کہلاتا ہے. سو اٹ کین سٹیمولیٹ پولیسائتھیمیا. اور یہ ڈائریا بھی کاز کرتا ہے کیونکہ نارملی تائروکسین موٹیلٹی آف دا ایلیمنٹری کنال انٹسٹائن گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک بڑھاتا ہے. تو اگر تائروکسین کا لیول بڑھ جائے گا تو موٹیلٹی بڑھے گی اور جلدی فوڈ ایلیمنٹری کنال سے گزر جائے گا. امپراپر واٹر ایبزارپشن ہوگی اور جو فیکل میٹیریل ہوگا وہ زیادہ فلوئڈ کی صورت میں نکلے گا. ڈائریا کاز ہو جاتی ہے. انسومنیا ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، رات کی نیند کو نیند نہیں آئے گی. میل میں یہ امپوٹنسی کاز کر لیتی ہے. میل کا جو سیکشول پاور ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور فیمیل میں یہ ایمینوریا کاز کرتی ہے. ایسی فیمیل میں اس کا منسٹرول سائیکل سٹاپ ہو جاتا ہے. اس میں منسٹرول سائیکل یا تو بہت زیادہ لیٹ آئے گا یا بہت بس مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے بتایا تھا اس بیماری کو اس کنڈیشن میں ایکزوپتالمیا بھی کہتے ہیں جس میں پروٹروژن آف دا آئی بال ہو جاتی ہے. جو آئی بال ہے یعنی وہ آنکھ کے ایسے مطلب ہے کہ آئی بال باہر نکل آتے ہیں اور پروٹروژن. اس کے علاوہ یعنی اگر پروٹروژن آف دا آئی بال ہو ود آل دا ادر سائن سمٹمز آف دا گریو ڈیزیز، جو باقی سائن سمٹم ہم نے پڑھے ان سائن سمٹم کے علاوہ پروٹروژن آف دا آئی بال بھی ہو تو ایسی کنڈیشن کہلاتی ہے ایکزوپتالمیا. سو ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں کہ گائٹر کیا ہے. اوکے، گائٹر تو آلسو ریلیٹڈ ود دا نارملٹی آف دا تھائرائڈ گلینڈ. سو گائٹر کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ این انلارجمنٹ آف دا تھائرائڈ گلینڈ. کسی بھی تھائرائڈ گلینڈ کے کسی بھی انلارجمنٹ کو اس کے سائز کے نارمل سے زیادہ بڑھنے کے کو ہم گائٹر کہتے ہیں. اب یہ گائٹر دو قسم کا ہو سکتا ہے. نان ٹاکسک گائٹر ہو سکتا ہے اور ٹاکسک گائٹر ہو سکتا ہے. نان ٹاکسک گائٹر
due to hyposecretion of the thyroid, thyroxine یا thyroid gland, thyroid hormone. thyroid hormone کی سیکریشن اگر کم ہو یا you can say hypothyroidism کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو نان ٹاکسک گائٹر ہے اگین دو قسم کا ہو سکتا ہے. ایڈیوپیتھک نان ٹاکسک گائٹر ہے, انہیں ایسا گائٹر نان ٹاکسک جس کا کوئی نون کاز نو, انہیں دس از the goiter with this is the non-toxic goiter with unknown cause. لیکن it is suggested by many of the researcher کہ ہو سکتا ہے اس کا cause may be the enzymes ہو جو thyroxine کی secretion یا synthesis میں responsible ہے, لیکن کوئی known cause اس کا معلوم نہیں ہے. اور دوسرا endemic colloidal goiter ہے. تو endemic colloidal goiter جس کو iodine deficiency goiter بھی کہتے ہیں, تو اس کا کاز معلوم ہے اینڈ دا کاز از آیوڈین ڈیفیشینسی. اور یہ گائٹر اکثر ان ریجن میں زیادہ ہوتا ہے جہاں سائل میں, جہاں واٹر میں آیوڈین کی ڈیفیشینسی ہوتی ہے. تو موسٹلی جو ماؤنٹینس ریجن ہوتے ہیں وہاں اینڈیمک کولائڈل گائٹر زیادہ ہوتا ہے, اور وہاں نارملی ایسا سالٹ استعمال کرنا چاہیے جس میں آیوڈین ملا ہوا ہو. دوسرے قسم کا جو گائٹر ہے ٹاکسک گائٹر ہے. ٹاکسک گائٹر از ڈیو ٹو دا اوور سیکریشن اور ڈیو ٹو دا ہائی سیکریشن آف دا تھائروکسین ہارمون. تھائروکسین ہارمون کی سیکریشن بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے ٹاکسک گائٹر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہائپر تھائرائڈزم کی وجہ سے جو تھائرائڈ گلینڈ کا سائز بڑھتا ہے, دیٹ گائٹر از نون ایز ہائپر تھائرائڈزم. اور ٹاکسک گائٹر کا کاز ٹیومر آف دا تھائرائڈ گلینڈ ہے. اگر تھائرائڈ گلینڈ میں کوئی ٹیومر آئے, کوئی کینسر لگے, تو ایسا گائٹر جو ہوگا دیٹ گائٹر از نون ایز ٹاکسک گائٹر.